بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الناس مکیۃ و مدنیۃ 6 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس خالقهم ومالكهم. خصوا بالذکر تشریفا لهم ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. ملك الناس إله الناس. بدلان أو صفتان أو عطف بيان وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة من بيان. من شر الوسواس الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. الخناس لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله. من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي كقوله تعالى شياطين الإنس والجن. اچھا جی. سورہ ناس مکی یا مدنی ہے؟ مکی بھی ہے مدنی بھی. اس معنی میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے استعاذہ کے لیے اور پناہ مانگنے کے لیے مدینہ منورہ میں پھر نازل فرمائی یا بتائی. یہ بتلا دی کہ آپ پڑھیے. تو نزول اس کو بھی کہتے ہیں کہ نازل ہو جائے، اور نزول اس کو بھی کہتے ہیں کہ بتا دیا جائے کہ یہ پڑھ لیا کرے دوبارہ. اور ترتیب نزولی ترتیب قرآنی میں 114 ہے، 114، اور ترتیب نزولی میں 21 ہے سورہ فلق کے بعد اور سورہ اخلاص سے پہلے. اور ما قبل کے ساتھ ربط تو ظاہر ہے، وہ بھی معوذ ہے، معوذہ ہے، یہ بھی معوذہ ہے. اور یا دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت میں حسد کا ذکر تھا، اور آنے والی صورت میں منشأ الحسد، حسد کی بنیاد کا ذکر ہے کہ حسد کی بنیاد شیطان کا وسوسہ ہے، ورنہ تم اپنا کام کرو وہ اپنا کام کرے، حسد کیوں کرتے ہو. اور تیسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل صورت میں من شر ما خلق آیا ہے، اور ما خلق میں من الجنت والناس ہے. جنات اور انسان جو یہاں مذکور ہے، اور موسوس، یہ سب اس میں آ گئے جو وسوسہ ڈالتا ہے. اور چوتھا ربط یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کے ساتھ 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ ایک چیز سے پناہ مانگی گئی. تو وہاں 1 فی مقابل 3، یہاں بھی 1 فی مقابل 3، لیکن وہاں ایک صفت اور مختلف شر، اور یہاں 3 صفات اور 1 شر. اور آپ کو بتایا تھا کہ اس لیے 3 صفات اور 1 شر کہ یہ شر بہت قوی ہے اور بہت مضبوط ہے. یا یوں کہیے کہ وہاں شر خارجی کا ذکر تھا، یہاں شر داخلی کا ذکر ہے. شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، یہ داخلی ہے. اور وہ شر خارجی غاسق اذا وقب باہر ہے. شر ما خلق باہر ہے. من شر النفاثات فی العقد خارج ہے. وہاں شر خارجی کا ذکر ہے، یہاں شر داخلی کا ذکر ہے. شر خارجی کے بعد شر داخلی کا ذکر آیا. یہ بھی مناسبت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیں، یہ اعلان کرے، اعوذ برب الناس، کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ جو رب ہے خالق ہے، مالک ہے، اور انسانوں کا ذکر خاص طور پر ہوا تشریفاً لہم، انسانوں کی شرافت کی وجہ سے، ورنہ سب کا رب ہے۔ اور انسان آنس سے ہے، جس کے معنی دیکھنا، اس لیے کہ انسان دیکھنے میں آتا ہے، جنات دیکھنے میں نہیں آتی، فرشتے دیکھنے میں نہیں آتے، تو یہ ناس ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان میں سے محسوس کرو گے اور دیکھو گے رشد کو، تو ان کو ان کی مال دے دو۔ آنستم آیا ہے۔ آنس من جانب الطور نارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانب طور میں نار کو دیکھا، آنسا، تو اس لیے ناس کو ناس کہتے ہیں۔ یا نوس کے معنی حرکت ہے، اور انسان حرکت میں رہتا ہے۔ ومناسبتاً للاستعاذہ، اور استعاذے کی مناسبت کی وجہ سے، من شر الموسوس فی صدورہم، جس کی سینے میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے وہ انسان ہے، تو یہاں بھی رب الناس آیا کہ اے رب الناس، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں وسواس کے شر سے جو ناس کو وسوسہ کرتا ہے۔ تو رب الناس کا ذکر کیا فی مقابلت الناس، اس لیے کہ ناس کے دل میں وسوسہ ہے، آتا ہے۔ الموسوس فی صدورہم انسان ہے، جس کی سینے میں ہے وسوسہ۔ وسوسہ الصوت الخفی، صوت خفی کو کہتے ہیں، اور وسوسہ ما یکون مفہوما غیر مطلوب، جو زبان سے ادا نہ ہو اور مفہوم ہو، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ الکلام الداخل فی الصدر، سینے میں جو کلام داخل ہو جائے اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ وسواس الحلی، زیورات کی آواز کو کہتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی اور آواز ہے، یہ بھی مفہوم ہے، منطوق نہیں ہے۔ ملک الناس، اور اللہ تعالی رب الناس بھی ہے، ملک الناس، اور پناہ مانگتا ہوں ملک الناس، انسانوں کی بادشاہ، انسانوں کے بادشاہ کی جو ملک ہے، الہ الناس، اور انسانوں کی معبود اور حاجت روا۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں 5 مرتبہ ناس کا ذکر ہے، 5 مرتبہ۔ بظاہر تو ایک ہے، یعنی بظاہر سب کا مطلب ایک ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ الگ الگ معنی بھی لے سکتے ہیں۔ اعوذ برب الناس، برب الاطفال، کیونکہ بچوں کو تربیت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو رب ان سے اطفال مراد لینا آسان ہے۔ بچوں کے لیے تو اصل تربیت ہے، اس لیے بچوں کی تربیت کی تاکید ہے۔ اور الہ الناس، اس کے بعد ملک الناس، ملک الشباب، جوانوں کا بادشاہ ہے، اس لیے کہ بادشاہی اور قانون اور سیاست اور ڈنڈے اور پولیس اور فوج کی ضرورت جوانوں کو ہوتی ہے۔ بوڑھی بیچارے تو حرکت نہیں کر سکتے، اور بچے تو شرارت کر سکتے ہیں، فساد نہیں کر سکتے، شرارت کریں گے۔ تو ملک الشباب، تو اگر تم بچہ ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ رب کی پناہ مانگو کہ یا اللہ تو میری اچھی تربیت کرے اور بری تربیت سے مجھے بچا دے، اور یا اللہ ہمارے بچوں کو اچھی تربیت دے دے اور بری خراب
ماحول سے ان کو بچا دے، یہ بھی اللہ کو یاد کرو۔ اور اگر تم جوان ہو یا تیرے پاس جوان ہے تو ان کے لیے بھی مالک الناس ہے، یا اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے ہاتھ میں قانون ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو ان کی اصلاح کر لو۔ اور الہ الناس الہ الشیوخ، الہ معبود اور عبادت زیادہ تر بوڑھوں کا کام ہے، اس لیے کہ جوان تو محنت کرتے ہیں اور بوڑھے صرف عبادت کرتے ہیں، ان کا کوئی اور کام تو ہوتا نہیں۔ اس لیے آپ کو بتایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، سورہ نصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا کہ آخری زندگی میں تسبیح اور تحلیل اور تکبیر اور تحمید کرتے رہیے، اس لیے کہ بوڑھوں کا یہی کام ہے آخری وقت میں۔ تو اگر تم بوڑھے ہو یا تیرے پاس بوڑھے ہیں تو الہ الناس کہ یا اللہ اس بوڑھے کو عبادت میں لگائے رکھیں۔ تو یہ دیکھو کتنے مناسب بات ہے، یا اللہ بچوں کو تربیت کی لائن پر لگا دے، یا اللہ جو نوجوانوں کو جوانوں کو قانون پر چلنے کی توفیق دے، اور یا اللہ بوڑھوں کو عبادت کی توفیق دے، الہ الناس ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کی سینوں میں، فی صدور الاخیار وہاں متقی لوگ مراد ہے، اس لیے کہ زیادہ تر متقیوں کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور جو شریر اور اشر ہے اس کو زیادہ وسوسے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود شیطان کا قائم مقام ہے، وہ تو خود شیطان کا جانشین ہے اور خلیفہ ہے، بلکہ شیطان سے کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے مقامات میں پڑھا تو نہیں ہے لیکن مقامات میں ہے وَكُنْتُمْ امْرَأً مِّن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَانْتَهَا وَكُنْتُمْ امْرَأً مِّن جُنْدِ إِبْلِيسَ فَانْتَهَا بِيَ الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِن جُنْدِي۔ پہلے میں شیطان کے لشکر کا سپاہی تھا، اب میں کمانڈر ان چیف ہوں اور شیطان میرے کمانڈ میں کام کرتا ہے اور میرے ماتحتی میں کام کرتا ہے۔ اور حتی صار ابلیس من جندی، اور آگے کہتے ہیں کہ حتی صار ابلیس من جندی۔ لیسا یحسنها بعدی، وہ آگے کہتے ہیں کہ جب وہ ناکام ہو جاتا ہے فسق و فجور کی کسی طریقے کو وہ ایجاد نہیں کر سکتا، تو میں ایسا طریقہ ایجاد کرتا ہوں کہ شیطان بھی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ طریقہ اس نے کہاں سے نکالا۔ طرائق فسق لیسا یحسنها بعدی، ایسے طریقوں کو نکالتا ہوں جو میرے بعد وہ اچھی طرح نہیں نکال سکتا۔ تو بہرحال اس میں یہ ناس سے مراد ہے اخیار اور متقین۔ اور آخر میں آیا ہے من الجنت والناس، من الجنت والناس دوسرے ناس سے مراد اشرار ہے، اس لیے کہ جو لوگوں کے دلوں میں غلط وسوسے ڈالتے ہیں تو وہ جنات ہیں، والناس اور اشرار ہے، شریر لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں غلط باتیں ڈالتے ہیں، جنات بھی ہیں انسان بھی ہیں لیکن شریر انسان۔ تو ناس سے ہر جگہ الگ الگ معنی مراد، اور اس لیے ناس کی تکرار حقیقت میں تکرار نہیں ہے۔ وہ شعر یاد آیا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہے، کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ مِنْ جُنْدِ إِبْلِيسَ فَانْتَهَا بِيَ الْحَالُ حَتَّى صَارَ إِبْلِيسُ مِنْ جُنْدِي فَلَوْ مَاتَ قَبْلِي كُنْتُ أُحْسِنُ بَعْدَهُ طَرَائِقَ فِسْقٍ لَيْسَا يُحْسِنُهُ بَعْدِي۔ اگر شیطان مجھ سے پہلے مر گیا تو کوئی حرج نہیں، میں لوگوں کے لیے فسق فجور کے ایسے طریقے ایجاد کروں گا
کہ اگر میں مر جاتا اور شیطان بعد میں رہ جاتا تو شیطان ایسا نہیں کر سکتا تھا، میں اس سے زیادہ کروں گا۔ مقامات میں ہے، یہ مقامات بہت بہترین کتاب ہے، لیکن پورے سب مقالے آدمی مقام میں دیکھ لے تو یہاں عام مدارس میں تو 10-12 مقام میں پڑھتے ہیں، اور جو پوری مقامات ہے بہت عجیب کتاب ہے۔ کم سے کم اگر اس کو پورا چھاپتے تو اچھا تھا، لیکن اس کو پورا چھاپتے بھی نہیں ہے، پوری چھپی ہوئی موجود ہے۔ بہرحال کہتے ہیں الہ الناس، یہ دونوں بدل ہے یا دونوں صفت ہے، ملک الناس، رب الناس، الہ الناس، یہ ملک الناس الہ الناس دونوں بدل ہے یا صفت ہے یا عطف بیان ہے۔ تو مضاف الیہ کو ظاہر کیا، یعنی یہ کیوں نہیں آیا اعوذ برب الناس ملکہم الہہم، زیادتی بیان کے لیے۔ اور جو میں نے بتایا، میں نے نہیں بتایا، شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ناس ناس سے ہر جگہ الگ الگ معنی مراد ہے۔ من شر الوسواس، وسوسہ کرنے والے کے شر سے، جو کفر کا وسوسہ ڈالتا ہے، بدعت کا وسوسہ ڈالتا ہے، بدعت کرو، کبائر کا وسوسہ، صغائر کا وسوسہ، الاشتغال باللذات والمباحات، کہ تم اس میں مشغول رہو، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہ وسواس یا مصدر ہے موسوس کے بارے میں، موسوس کے معنی میں، اور یا وسواس اسم ہے، یعنی نام ہے وسوسہ کرنے والے کا۔ تو وسوسہ کرنے والا اور وسوسے کے معنی آپ کو بتا دیے۔ شیطان سمی بالحدث، اس کا نام مصدر کے ساتھ رکھا گیا، یعنی وسواس کے معنی وسوسہ کرنا، یہ تو مصدر ہے۔ حدث کا مطلب وضو ٹوٹنا نہیں ہے، حدث کے معنی ہے مصدر، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں حدث کے معنی وضو ٹوٹنا ہے۔ تو سمی بالحدث مصدر، اس کا نام مصدر کے ساتھ رکھا گیا، لکثرت ملابسته لہو، کیونکہ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ تعلق ہے لہو وسوسہ کے ساتھ۔ تو یہ من قبیل زید عدل ہے، زید عدل ہے، یعنی عدل کرتے کرتے عین عدل بن گیا ہے، وسوسہ کرتے کرتے عین وسوسہ بن گیا ہے، وسوسہ کرنا بن گیا ہے۔ تو وہ مختلف وساوس لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے چلو جب تم عیادت کے لیے آئے ہو تو عبادت کو چھوڑ دو، اس لیے کہ عیادت کے لیے آئے ہو تو عبادت بعد میں ہو جائے گی۔ تو یہ کیسے وسوسہ ڈالا کہ عبادت اہم نہیں ہے اور عیادت اہم ہے۔ فقیر کو کچھ دیا اور فقیر کو ڈانٹا، تو یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، آپ کی عبادت کو خراب کیا کہ آپ نے فقیر کو کچھ دیا، پھر اس کا ڈانٹنا شروع کیا، ہٹے کٹے آدمی ہو، لے لو ایک دیر ایک رین۔ یہ ڈانٹنا سارا کام خراب کیا، وسوسہ ہے یہ۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں بحث کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا ہے، عین ہے یا غیر ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعویل کرو یا نہیں کرو، تو اسی میں بحثیں کرتے رہو، اپنے آپ کو تھکاؤ۔ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، سیدھا سادہ مختصر بات بیان کرو اور چھوڑ دو، لیکن آج کل لوگ نہیں چھوڑتے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ اگر مجبور ہے تو کیسے مجبور ہے جب اللہ کا ارادہ مشامل ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مجبور اور اختیار کا مسئلہ شیطان نے دل میں ڈالا۔ شیطان نے دل میں ڈالا غصہ کرو، اگر غصہ نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو غصہ کرتا ہے اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر بدصورت لڑکیوں کی پیچھے پھرتا رہے گا، شیطان کا وسوسہ۔ الخناس، وہ شیطان جو خناس ہے، چھپ جاتا ہے وسوسہ کرنے کے بعد یا ہٹ جاتا ہے پیچھے۔ خناس کے دونوں معنی ہیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، الخنس جو پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے، پہلے پیچھے ہٹتا ہے
تبلیغ کے وقت اور پھر چھپ جاتا ہے. لأنه يخنس، کیونکہ وہ پیچھے ہٹتا ہے اور چھپتا ہے. ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله، یا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہو. الذي يوسوس في صدور الناس، وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. اور وہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، جنات اور انسانوں میں سے. جنات بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور شریر انسان بھی چپکے سے بات کرتے ہوئے وسوسہ ڈالتے ہیں. تو انسانوں کا وسوسہ صوت خفی کے ساتھ ہے اور شیطان کا وسوسہ مفہوم غیر منطوق کے ساتھ ہے، جس پر نطق نہیں ہوتا، چپکے سے دل میں ڈالتا ہے. تو یہ من الجنت والناس موسوس کا بیان ہے، موسوس لہو کا بیان نہیں ہے. اگر موسوس لہو کا بیان ہو تو پھر تو یہ ہو جائے گا کہ فی صدور الناس، انسانوں کے دل میں. اور وہ انسان کون ہے؟ من الجنت والناس. تو جنات انسان کا فرد بن جائیں گے، حالانکہ جنات انسان کے بالمقابل ہے، جنات انسان کے افراد میں سے نہیں ہے. اور ناس مقرر ہو جائے گا. پھر یہ بیان ہے شیطان موسوس کے لیے، الذی یوسوسو، کہ وہ جنی ہے یا انسی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیاطین الانس والجن یوحون بعضهم یوحی بعضهم الی بعض، بعض کو وحی کرتے ہیں اور بات پہنچاتے ہیں غرور کی وجہ سے. یہ ایک او من الجنت بیان لہو، یا من الجنت بیان ہے ناس کے لیے. یا کہتے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ بیان لہو او من الجنت، یا من الجنت بیان ہے الذی کے لیے، کہ الذی یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ کون ہے؟ من الجنہ، جنات میں سے. اور یہ والناس کیا ہے؟ والناس عطف ہے وسواس پر. من شر الوسواس، وسوسہ کرنے والے کے شر سے. والناس، اور لوگوں کے شر سے. من شر الوسواس ومن شر الناس، تو اس پر عطف ہو جائے گا. یہ ذرا بعید ہے. وعلی کل، اور بنا بر ہر تقدیر جو بھی ہو. اچھا، اور اس میں یہ آیا ہے کہ فی صدور الناس، دلوں کا ذکر ہوا. معلوم ہوا کہ دلوں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، اس لیے فی صدور الناس کے مطلب قلوبہم اذا غفلوا عن ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو تو دلوں تک پہنچنا چاہتا ہے. اور دل کا ذکر اس لیے ہوا کہ اصل میں وہ عقیدہ خراب کرنا چاہتا ہے، عقیدے کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس لیے فی صدور الناس کی تخصیص ہوئی کہ عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر سارا معاملہ آسان ہو جائے گا. وعلی کل، اور ہر تقدیر پر شامل ہے لبید کے شر کو اور اس کی لڑکیوں کے شر کو جو مذکور ہیں. واعترض الاول بان الناس لا يوسوس في صدورهم الناس. واعترض الاول، اور پہلی توجیہ پر اعتراض، یعنی پہلی توجیہ پر اشکال. پہلی توجہ کیا ہے کہ من الجنت والناس اگر وسوسہ کرنے والے کے لیے ہے تو جنات وسوسہ ڈالتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن انسان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. انسان تو کلام کرتا ہے. بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس، انسان کے دل میں انسان سینہ وہ جو ہے وسوسہ نہیں ڈالتا. انما يوسوس في صدورهم الجن، جنات وسوسہ ڈالتے ہیں. جواب یہ ہے کہ ان الناس يوسوسون ايضا، لوگ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. کس طرح؟ کہ کلام الواصل الى الصدر کرتے ہیں، کلام خفی، صوت خفی کرتے ہیں. ثم تصل وسوستهم الى القلب، یعنی انسانوں کا وسوسہ پہلے کانوں میں پہنچتا ہے اور پھر قلب میں پہنچتا ہے.
اور کبھی قلب کبھی کلام کے بغیر بھی انسان نے کوئی بے حیائی کا کام کیا پھر کیا تو آپ کو مزہ آیا اور آپ کا یہ بے حیائی کا کام مجھے بھی کرنا چاہیے. وسوستہم الی القلب وتثبت فیہ، اور وسوسہ دل میں پکا ہو جاتا ہے بالطریق المؤدی الی ذالک، اس طریقے پر جو اس کو پہنچا دے الی ذالک قلب تک. واللہ اعلم. سورہ فاتحہ مکی ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے بسم اللہ کے ساتھ، اگر بسم اللہ اس میں سے ہو، اور 7ویں آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم. وَإِن لَمْ تَكُن مِّنْهَا، اور اگر بسم اللہ الگ ہو فالسابعۃ، پس 7ویں آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الگ ہے، یہ آیت بن جائے گی. وَيُقَدَّرُ فِي أَوَّلِهَا، اور اس کی ابتدا میں قولوا مقدر ہے، لِيَكُونَ مَا قبل إِيَّاكَ نَعْبُدُ مناسبا له، تاکہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ مناسب، إِيَّاكَ یعنی قولوا إِيَّاكَ بِكُونِهِ مِن مقول العباد. اور یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ بہترین صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل بیٹھے تھے تو آسمان سے آواز آئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے یہ آواز کیوں آئی؟ یہ آواز اس لیے آئی کہ دروازہ کھل گیا جو کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کو نازل فرمایا، جو بہترین صورت ہے. اور حضرت ابو سعید معلّہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز ختم کر کے جاؤں تو میں آپ کو ایک صورت سکھاؤں گا، آپ مجھے یاد دلا دیں. جب نماز ختم ہو کی تو حضرت ابو سعید معلّہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سکھا دیں وہ آپ نے فرمایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ان کو سکھائی، اور فرمایا یہ ایسی صورت ہے جس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ خود قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے. اس کو سورہ شفاء بھی کہتے ہیں، کنز بھی کہتے ہیں، قرآن کریم بھی ہے، رقیہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، کافیہ بھی ہے، شافیہ بھی ہے، تعلیم المسئلہ بھی ہے، اور بھی نام ہے. ترتیب قرآنی میں 1 ہے اور ترتیب نزولی میں 5 ہے، بعد المدثر اور قبل سورۃ اللہب. اور قرآن کریم شروع ہوا تھا با سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے یہاں با ہے، اور ختم ہوا قرآن کریم سین پر. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ با اور سین کو ملائے تو بس کے معنی کافی، جو قرآن اور قرآن کی تشریح کو اپنا لے یہ اس کے لیے کافی ہے. شعر نقل کیا ہے اول و آخر قرآن زچ با آمد سین، یعنی در ہر دو جہاں رہبر ما قرآن بس. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی ابتدا اور آخر میں با اور سین کیوں آئی؟ یعنی دونوں جہان میں ہمارے لیے قرآن کریم کافی ہے. اور بس کلمہ عربیہ ہو یا نہ ہو لیکن استعمال ہے. بعض کہتے کلمہ عربیہ ہے، بعض کہتے بس کلمہ عربیہ نہیں، لیکن ہو یا نہ ہو یہ اب ہر جگہ استعمال ہے. بس سب جانتے ہیں بمعنی یکفی. تو یہ سورہ فاتحہ اور یہ کوئی کہ قرآن کریم کے مضامین پر مشتمل ہے، جس میں توحید بھی ہے، جس میں رسالت بھی ہے، انعمت علیہم رسالت ہے، جس میں تخویف بھی ہے اور غیر المغضوب علیہم، اور جس میں بشارت بھی ہے انعمت علیہم، جس میں احکام بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جس میں قیامت کا ذکر بھی ہے مالک یوم الدین. تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس میں آیا ہے، توحید، رسالت، تخویف، بشارت، احکام، قیامت. یہ باقی اس میں اور بہت ساری تفصیلات ہے جو آپ نے سورہ فاتحہ کی تفصیلات پڑھی ہے. اب وقت نہیں ہے اور زیادہ وقت لینا بھی نہیں چاہتے.
تاکہ جلدی ختم ہو جائے. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان رحمت عام خاص رحمت عامہ اور رحیم رحمت خاصہ. قرآن کریم میں یہ مضامین بھی ہے، الوہیت ہے، رحمت عامہ ہے، رحمت خاصہ ہے، یہ سب کو شامل ہے. قرآن کریم میں اصول بھی ہے، احکام بھی ہے، علم التاریخ بھی ہے، علم السلوک بھی ہے. امام غزالی کہتے ہیں یہ سب قرآن کریم کے مضامین ہیں. الحمدللہ جملہ خبریہ ہے، قصد بہ الثناء علی اللہ، اس کا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بمضمونہا. تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اگر الف لام استغراقی ہو تو تمام افراد نہ کہ بعض، اور الحمدللہ جن سے حمد اللہ کے لیے ہے نہ کہ غیر اللہ کے لیے، تو یہ الف لام جنسیہ ہو جائے گا. الف لام استغراقیہ ہو تو اس میں بعض کی نفی ہے، اور الف لام جنسیہ ہو تو اس میں غیر کی نفی ہے کہ پورا حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں. ان انہ تعالی مالک لجمیع الحمد من الخلق، مخلوق میں سے، ومستحق لان یحمدہ، اور مستحق ہے کہ اللہ کی حمد کرے. اللہ تعالیٰ علم ہے، علی المعبود بحق، معبود بالحق کے لیے اللہ تعالیٰ نام ہے. رب العالمین، رب العالمین ہے، مخلوق کو پالنے والا ہے. رب التربیت ایصال الشیء الی مرتبۃ الکمال، آہستہ آہستہ تدریجاً. عالمین مالک ہے، جمیع الخلق من الانس والجن، ملائکہ، دواب وغیرہ، اور سب کو عالم کہتے ہیں. عالم الانس، عالم الجن، عالم الاشجار، عالم الافلاک، عالم الارض. اور جمع یا اور نون کے ساتھ غالب ہوا، اولو العلم کو غیر اولو العلم پر غلبہ دیا گیا. اور عالم علامت سے ہے کیونکہ یہ علامت ہے اپنی موجد پر، پیدا کرنے والے پر. رحمان فی الدنیا، رحیم فی الآخرت. رحمان عام الرحمت، رحیم تام الرحمت. رحمان بجلائل النعم، الرحیم بدقائق النعم، چھوٹی چھوٹی نعمتیں. رحمان جو بغیر سوال کے دے دے، رحیم کہ جس سے نہ مانگے تو ناراض ہو جائے. رحیم ذی الرحمت وہی اراد الخیر لأہلہ. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. ملک کی قرات میں بھی کمال ہے کہ ملک معظم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معظم ہے. اور بادشاہ کی قدرت عام ہوتی ہے ہر ایک پر، تو ملک ہے. بادشاہ واجب الاطاعت ہے تو ملک ہے. اور مالک یوم الدین مالک ہے. مالک اس میں بھی کمال ہے، اس لیے کہ مالک حیوان کو شامل ہے، ملک حیوان کو شامل نہیں، حیوانات کا بادشاہ نہیں ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے. تو مالک حیوان کو شامل ہے. اور مالک اپنے مملوک کو بیچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے. اور مالک کی ملکیت سے آدمی نہیں نکل سکتا جب مالک نہ چاہے. اور مالک جو ہے اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہم تصرف نہیں کریں گے. مالک واجب الخدمت ہے، جن کی خدمت کرے. تو مالک کی قرات میں بھی اور ملک کی قرات، دونوں قراءات میں نقطے ہیں، مصنف نے بیان کیے ہیں. فی یوم القیامت اے ہوا موصوف بذالک دائما، یہ جو میں نے چھوڑ دیا یہ لا ملک ظاہرا فیہ لأحد الا للہ، کہ یوم الدین میں کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے. اور ایک قرات میں مالک ہے. یوم الدین کی تخصیص اس لیے ہے کہ یوم الدین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہے. وہ موصوف دائما، ہمیشہ ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ مالک یوم الدین صفت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ معرفہ ہے، اور مالک یوم الدین تو معرفہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں فاعل جب مضاف ہو اپنے معمول کی طرف تو وہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ مخصصہ ہے. تو فرمایا کہ جب یہ دوام کے معنی میں ہو تو پھر معرفہ ہے، تو اس لیے یہاں دوام کے معنی میں ہے
حال اور استقبال کے معنی میں نہیں ہے. جب حال اور استقبال کے معنی میں ہو تو تب وہ اضافت لفظی ہے. جیسے غافر الذنب ہے فصح وقوعه صفة للمعرفة، تو یہ معرفہ کے لیے صفت ہونا صحیح ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت التعظیم قولا وفعلا ومالا مع اعتقاد التصرف الغیبی، یہ عقیدہ ہو کہ غائبانہ تصرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور یا عبادت غایت التعظیم بحیث یرجو نفعہ ویخاف شرہ، یخاف بطشہ، یرجو نفعہ ویخاف ضرہ، اس کو کہتے ہیں. تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ سجدہ غایت التعظیم ہے، حالانکہ سجدہ تو ہر جگہ کفر نہیں ہے، کبھی کفر ہے. اگر سجدہ قبر کے سامنے کرے تو یہ تو کفر نہیں ہے جب تک اس کو متصرف نہ مانے. اس لیے یہ تعریف ہے غایت التعظیم. اگر سجدہ کفر ہوتا تو پھر غیر اللہ کو سجدہ کیسے جائز ہوتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، آدم علیہ السلام کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ غایت التعظیم بحیث یخاف، بحیث یرجو نفعہ ویخاف ضرہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ما فوق الاسباب. اس میں تفصیلات ہے وہ اب بیان نہیں کر سکتے. اے نخصک بالعبادت من توحید وغیرہ، ہم آپ کی عبادت کے ساتھ خاص کرتے ہیں توحید اور غیر توحید، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اب عبادت وسیلہ دعا ہے. وَنَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَةَ، اور ہم تجھ سے معونت مانگتے ہیں عبادت پر اور غیر عبادت پر. تو اس لیے ایاک نستعین کہ عبادت تو مشکل کام ہے. ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی توفیق دے، اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسری چیزوں میں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دے. اب ہم مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے ہم کو ہدایت دے دے. الصراط المستقیم، سیدھے راستے کے. ہدایت کا مطلب ہمیں چلا دے. ہدایت کے ایک معنی ہے بیان حق، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اور ہدایت کی دوسرے معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. تو معنی یہاں دوسرا معنی ہے ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے اور صراط مستقیم پر چلا دے. صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہو، منزل مقصود تک پہنچا ہو، مختصر ہو. اس سے بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نعمت دنیاوی، نعمت اخروی، نعمت ظاہری، نعمت باطنی، نعمت وہبی کہ اللہ کی طرف سے ہبہ ہو، نعمت کسبی کہ آدمی خود کسب کرے. بالہدایت، اور الذین اس کا بدل ہے صراط الذین، صراط غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا ہے. یہود اور یہود کے ساتھ مشابہ جو تارکین عمل ہے. فباؤوا بغضب من اللہ، جو انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہیں. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وللضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ، گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچائے. تو وہ یہ کون ہے؟ یہود اور یہ دوسرے ہے نصارہ، جو منکر رسالت ہے، جو قاتل انبیاء ہے، جو بدیہیات کا انکار کرتے ہیں، جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتے. وہ ہے مغضوب علیہم، ولا اور غیر الضالین، اور گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا دے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، یہ نصارہ کے بارے میں آیا ہے. اور وہ نصارہ ہے جن کے پاس
علم نہیں ہے دین کا علم. اور یہ حدیث میں آیا ہے کہ غیر المغضوب سے مراد یہود، یعنی یہود اس کا ایک حصہ ہے، اور الضالین نصارہ کو کہتے ہیں، یعنی نصارہ ضالین ہے، اس معنی میں کہ یہ بھی ضالین کے اندر شامل ہے. اس کی سند میں عباد ابن جیش یا حبیش ہے، جس میں یہ تفسیر آئی ہے کہ مغضوبون علیہم یہود ہے اور ضالین نصارہ ہے. اور بدل کا نقطہ یہ ہے افادت ان المہتدین لیسوا یہودا ولا نصارى، کہ ہدایت پر چلنے والے نہ یہود ہے اور نہ نصارہ، مسلمان ہیں. واللہ اعلم بالصواب والیہ المرجع والمآب، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین صلاۃ وسلاما دائمین متلازمین الی یوم الدین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب کریم، جو تقصیر ہم سے ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما دے، تفقہ فی الدین اور علوم عالیہ سے مناسبت ہماری پیدا فرما دے، صحت اور عافیت سب کو نصیب فرما دے. پریشانیوں کو، ہر قسم کی گھریلو، ظاہر، باطنی، خارجی، بیرونی، اندرونی کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، علم، عمل، تقوی، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. مصنف رحمہ اللہ، دوسرے ہمارے اکابر، اساتذہ، مشائخ، مصنفین کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما دے. امتحان میں سب کو کامیابی اور اصل امتحان میں کامیابی عطا فرما دے. رحم، کرم اور احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما دے. شیطان اور نفس کی لغزشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. رزق حلال میں برکت عطا فرما دے. حفاظت نصیب فرما دے. مسلمانوں کی جان، مال، عزت، ایمان، آبرو کی حفاظت فرما دے. یا رب کریم، ہماری عمروں میں، علم میں برکت نصیب فرما دے. ہم سب کو مبارک بنا دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.